بسم اللہ الرحمن الرحیم. This is محمد اقبال from Toronto. السلام علیکم. لمس میں جو کچھ ہوا پوری قوم نے دیکھا. کس طرح ہمارا ایک فوجی جرنیل وہ یونیورسٹی میں گیا اور وہاں خطاب کرنے کی کوشش کی، اور کس طرح طلباء نے اپنے شعور کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہاں مظاہرہ کیا اور نعرہ لگایا کہ یہ ملک ہمارا ہے، یہ فوج کی جاگیر نہیں ہے. آج ہم اسی شعور کی ہی بات کریں گے. اور اب آکسفورڈ یونیورسٹی میں جو کچھ ہو گیا، وہ جیلی ارسطو جو وہاں گیا ہے، ہمارا ایک منسٹر ہے احسن اقبال، اس کے ساتھ جو کچھ ہوا، جیسے انٹروڈکشن اس کا کروایا گیا اس سے، اور وہ ایک اسٹوڈنٹ نے کروایا اور پاکستانی اسٹوڈنٹ تھا جو وہاں پڑھ رہا تھا، جس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ ہماری یوتھ بڑی باشعور ہو گئی ہے اور انہوں نے معاملات کو سمجھنا شروع کر دیا ہے، پاکستان کے مسائل کو سمجھنا شروع کر دیا. اور اس شعور کا جو جن ہے جو بوتل سے باہر نکلا ہے، اس کو دوبارہ بوتل میں نہیں ڈالا جا سکتا. یہ آگے ہی بڑھے گا، اس کو پیچھے نہیں لے کے جایا جا سکتا. پی ٹی آئی صرف عمران خان کا نام ہے، اور عمران خان اپنا کام کر چکا ہے. اس نے شعور دے دیا ہے، پاکستان کی یوتھ کو شعور دے دیا ہے، اور پاکستان کی یوتھ نے معاملات کو سمجھنا بھی شروع کر دیا اور پاکستان کے مسائل کو بھی سمجھنا شروع کر دیا. اس شعور کو واپس نہیں واپس اس کو نہیں کیا جا سکتا، یہ آگے ہی بڑھے گا. پاکستان کی فوج جو پاکستان پر اس وقت قابض ہے، وہ میکسیمم کیا کر سکتی؟ مصر کے صدر محمد مرسی کی طرح عمران خان کو جیل میں قتل کر سکتی ہے، یا ساری عمر جیل میں رکھے تا وقت کہ وہ جیل میں ہی فوت ہو جائے. اس سے زیادہ تو اور کچھ نہیں کر سکتے. لیکن اب جو فوج ہے وہ پاکستان پر حکومت ظلم سے، جبر سے اور گولی کے زور سے کرے گی، خوف کی فضا سے کرے گی. اس کے علاوہ ان کے پاس نہ کوئی بیانیہ ہے، نہ کوئی لاجک ہے، نہ کوئی اخلاقی ہے، اور نہ ہی پاکستان کے آئین کے مطابق ان کے مطابق کوئی ایسا ہے کہ اصول ہے جس کے مطابق وہ حکومت کر سکے. کسی ملک پر حکومت زور، جبر اور طاقت سے نہیں کی جاتی، اخلاقیات سے کی جاتی ہے، قانون کی سربلندی سے کی جاتی ہے، رول آف لا سے کی جاتی ہے، کسی کانسٹیٹیوشن سے کی جاتی ہے. ظلم، جبر اور پریشر سے، خوف سے تو ایک 4-5 رکن کا گھرانہ ہے وہ نہیں چل سکتا. تو پاکستان 20-22 کروڑ لوگوں کا، 25 کروڑ لوگوں کا، زندہ جیتے جاگتے لوگوں کا ملک ہے، وہ کیسے چل سکتا ہے؟ اگر فوج اپنی آئینی حدود میں واپس نہ کی گئی تو یہ شعور اس کو تباہ کر دے گا. اس سے واپسی اب ممکن نہیں ہے، اور پاکستان کی فوج کو اس معاملے کو سمجھنا چاہیے. اور اپنی قوم سے کوئی جنگ لڑ کر کوئی فوج کبھی جیتی نہیں ہے. دنیا کی مثالیں بھری پڑی ہیں. یہ جبر سے حکومت قائم رکھ سکتے ہیں، اگلے 5 سال رکھ لیں، 2 سال رکھ لیں یا 10 سال بھی رکھ لیں، لیکن کیا فرق کیا پڑے گا؟ غصہ اور نفرت اور بڑھتی جائے گی، اور پھر جب ایک دن یہ لاوا پھٹے گا تو پھر کسی کے کنٹرول میں نہیں رہے گا. اس لیے بہتر یہی ہے کہ ابھی سے معاملات کو سمجھ لیا جائے، ورنہ واپسی مشکل ہے. اور بلوچستان کے جو حالات جا رہے ہیں، کے پی کے میں جس طرح کی دہشت گردی کی لہر آئی ہوئی ہے، اور فوج نے جس طرح اپنے آپ کو انگیج کیا ہوا ہے کہ پی ٹی آئی کو ہر حال میں ختم کرنا ہے، تو یہ الٹیمیٹلی خود ختم ہو جائے گی یا پاکستان ٹوٹ جائے گا، خدا نخواستہ. اب تک اتنا ہے. خدا حافظ.